السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین، پچھلے ہفتے جو باتیں ہو رہی تھی وہ اسی ضمن میں تھی کہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کے صورت میں ہوگی۔ ظلم سے بچنے کے لیے حدیث میں کہا گیا اور بخل سے بچنے کے لیے بھی کہا گیا۔ مسلمانوں کے لیے، دینداروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والوں کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے بہت سی تعلیمات دی ہیں۔ ان تعلیمات میں بہت سی چیز ایسی ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا اور جن کو نہ کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ کچھ چیزوں کے لیے منع کیا گیا، کچھ چیز کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی کو بھیج کر پوری دنیا کے انسانوں کا پیغام پہنچانا کہ ایک ایک انسان اللہ کو ماننے والا اور اللہ کے آگے جھکنے والا اور اپنی سوچ و فکر کو دین اسلام کی جب بات پیش کر دی جائے، اس کے سامنے اللہ کی باتیں بتا دی جائے، وہیں پر اپنے سوچ اور فکر کو ختم کر دینے والا یہ مومن کہلاتا ہے کہ جب اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کے آگے چون چرا کی گنجائش نہیں۔ یہ دنیا میں بخل سے منع کیا گیا، حب مال سے بھی منع کیا گیا کہ مال کی محبت انسانوں کو بہت سے غلط راستے پر لے جاتی ہے۔ فرمایا کہ مال کی محبت ہونی چاہیے لیکن اس کی ایک مقدار ہے۔ اتنی بھی کم مال کی محبت نہ ہو کہ آپ کے مال کو چور اور ڈاکو آ کر لے جائیں اور آپ اس سے زحمت بھی نہ کریں، اس سے چھڑانے کی کوشش بھی نہ کریں، اپنے مال کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں۔ اور اتنی زیادہ بھی محبت نہیں ہونی چاہیے کہ جیسا میں نے پچھلے ہفتے ایک واقعہ سنایا تھا میاں جی نور محمد رحمت اللہ علیہ کا، جو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے شیخ تھے۔ ایک بزرگ کر کے اس واقعے کو سنایا تھا میں نے کہ بس وہ راستے سے جا رہے ہیں، ان کو کسی نے اشرفی کی تھیلی دی، ایک دکان سے سامان خریدتے ہیں اور سامان خریدنے کے بعد جب گھر کے لیے واپس ہوتے ہیں تو دکاندار سے یہ کہتے ہیں کہ میں کیا تھیلی میں گنوں گا، کیا کس نے دیا ہے، اپنے سامان کی جو قیمت ہے یہاں سے نکال لو۔ وہ سامان کی قیمت نکال کر تھیلی دے دیتا ہے، وہ اشرفی لے کر لوٹتے ہیں اور لوٹتے ہی پیچھے سے ایک چور دیکھ لیتا ہے اور اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، کسی طریقے سے حاصل کر لیتا ہے، یہ گھر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اب بالآخر وہ چور کو نظر نہیں آتا،
تو یہ ایسے اکابر اسلاف تھے کہ جن کو مال کی ایسی محبت تھی نہیں ان کے اندر کہ مال کو گنتے یا دیکھتے، بالکل مال سے بے پرواہ تھے۔ شریعت میں اس کا مدار یہ نہیں ہے، بلکہ شریعت یہ چیز ہے کہ اپنے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ لیکن کچھ لوگ اپنے آپ کو اللہ کی یاد میں اور رضا الہی میں فنا کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، دنیا کی محبت ذرا سی بھی نہیں ہوتی۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے جان اور مال کو پوری طریقے سے اللہ کے راستے میں لگا دیا، کہ جب پوچھا گیا کہ گھر میں کیا چھوڑے تو بس اللہ کے نبی کا نام چھوڑا۔ تو ایسے بھی ہوتے ہیں۔ تو مال کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے، لیکن زندگی گزارنے کے لیے مال کی بھی ضرورت ہے۔ جی، زندگی کی جس طریقے سے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کشتی چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جب کشتی پانی میں اس وقت چلے گی جب چاروں طرف سے پانی ہو، اس کے جب چاروں طرف سے پانی ہو تو کشتی چلے گی اس کے اندر، لیکن جب پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ اس واقعہ کو بیان کر کے کہتے ہیں کہ جب انسانوں کے چاروں طرف مال ہو تو اس کی گاڑی کے پہیے بھی چلتے رہیں گے، دھیرے دھیرے وہ آخرت کی طرف بھی گامزن ہوگا اور دنیا بھی اس کی چلتی رہے گی، لیکن جیسے ہی دل میں وہ مال آ گیا تو پھر وہ بھی آخرت سے غافل ہو جائے گا، وہ بھی اسی دنیا میں ڈوب جائے گا، اسی کشتی کی طرح۔ اس طریقے سے مال زندگی گزارنے کے لیے چاروں طرف سے لگا ہے، وہ اس بہتر ہے، لیکن جب دل میں اس کی محبت آ گئی کلی طور پر تو ہم دنیا میں اس طریقے سے ڈوب جائیں گے، مستغرق ہو جائیں گے کہ پھر آخرت سے ہم غافل ہو جائیں گے، پھر یاد الہی نہیں رہے گا۔ آپ دیکھتے نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ چھوٹے بچے تھوڑی کنکریوں سے کھیلتے ہیں، اس کنکری کی کوئی حیت نہیں ہوتی، اس کنکری کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ ایک حیت تو ہوتی ہے، ایک شکل، لیکن قیمت نہیں ہوتی اس کی، مارکیٹ میں کوئی ویلو نہیں۔ بالوؤں سے نکال کر، گٹیوں سے چون کر، گول گول لا کر ایک ساتھ کھیلتے ہیں۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں، اپنی کتاب اصلاحی خطبات میں انہوں نے اس واقعہ کو لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب مفتی شفیع صاحب، جن کا معارف القرآن لکھا ہوا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ اسی طرح کنکری کھیلتا تھا، میں تھوڑا چھوٹا تھا، وہ مجھ سے بڑے تھے، اس طریقے سے میں ان کے ساتھ کھیلتا تھا کہ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ میرے پورے جیت گئے اور میں پوری کنکری ہار گیا۔ وہ پھینکنے کا تھا، جس کا آگے جائے گا وہ جیت جائے گا۔ وہ کہتے ہیں صبح سے شام تک کھیلنے میں مست، اور اس طریقے سے کھیلتا رہا کہ میں رات کے وقت، شام کے وقت گھر خالی ہاتھ لوٹا، میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں اتنا افسوس کر رہا تھا اس پر کہ جیسے میری پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، اتنا افسوس۔ وہ کہتے ہیں کہ اب میں اس کو سوچتا ہوں تو لوگوں کے سامنے بیان کرنے میں بھی شرم محسوس ہوتی ہے اور ہنسی بھی آتی ہے کہ کیا زمانہ تھا، کیا وقت تھا کہ اس چیز پر میں نے اپنی زندگی کو گزاری کہ جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ فرمایا کہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اسے کہہ دیا جائے کہ گھر آئے گا، جب یہاں سے نکلو گے اس کے بعد ایک وسیع دنیا آئے گی جہاں زندگی گزارو گے، اسے سمجھ میں نہیں آتا، اسے سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ، اس کی دنیا وہی جگہ ہے، وہ سمجھتا ہے پوری دنیا یہی ہے، لیکن جب وہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے، ایک کمرے میں ہوتا ہے، تو اسے یہ سمجھ میں آتا ہے یہی دنیا ہے، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس روم کے علاوہ 10 اور روم یہاں بنے ہوئے ہیں، اس مکان کے علاوہ ہزاروں مکان یہاں اور بنے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس مکان سے آگے نکلتا ہے، دوسرے مکان کی طرف، اپنے گاؤں کو دیکھتا ہے، اور بڑا ہوتا ہے، شہروں میں جاتا ہے، اسے لگتا ہے دنیا اور وسیع ہے، وہاں سے ملکوں میں جاتا ہے، اسے لگتا ہے اور وسیع ہے، ملکوں سے دوسرے ملک میں جاتا ہے، اسے لگتا ہے اور وسیع دنیا ہے، وہ یہاں تک کہ پوری دنیا گھوم لے، انسان کہتا ہے اس کی آخری حد مل نہیں رہی، کتنی بڑی دنیا ہے۔ فرمایا انسان جب اعمال اچھا کر کر
اور نیک عمل کر کر اس دنیا سے جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑی ایک دنیا اسے دیں گے جس میں وہ اپنی زندگی بسر کرے گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اپنی آنکھیں کھول رکھے ہیں، ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ بتانے والے حدیث کا حوالہ دے کر بتاتے ہیں، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی کتاب لکھنے والے نے باتیں لکھ دی۔ آپ کی سمجھ میں اس وقت آئے گا یہ چیزیں جب آپ اس دنیا سے جائیں گے۔ ہم اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے سمجھ نہیں آتی، پھر گھر میں ہوتا ہے اسے آگے کے سمجھ نہیں آتی، اپنے گاؤں میں ہوتا ہے دوسرے شہر کے بارے میں اسے نہیں پتا، دوسرے شہر میں جاتا ہے اس کے آگے کے بارے میں اسے نہیں پتا۔ اسی طریقے سے ہم اس چھوٹی سی دنیا میں ہیں، ہمیں آگے کا نہیں معلوم یہ چیزیں۔ ایک حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک آدمی جہنم میں ہوگا، ایک دم بہت دنوں سے جل رہا ہوگا، اور آپ کو معلوم ہے کہ جہنم میں موت نہیں آئے گی، اسی طریقے سے جنت میں موت نہیں آئے گی، وہ تو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیش جو عیش و آرام میں ہوگا وہ عیش و آرام میں ہی ہوگا، اور جو تکلیف و مصیبت میں ہوگا تکلیف ہی مصیبت میں ہوگا۔ ایک آدمی بار بار ڈبکی لگا رہا ہوگا جہنم میں، اللہ تبارک و تعالی سے وہ فریاد کرے گا پروردگار عالم بہت تکلیفیں ہو رہی ہیں، بہت پریشانی ہو رہی ہے، اس کے دل میں صرف ذرہ برابر ایمان ہوگا، ذرہ برابر ایمان ہوگا، وہ بس اس بات کو کہے گا اللہ نکال لیجئے، اے اللہ نکال لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرے گا بس سائڈ میں مجھے رکھ دیجئے، تھوڑی سی کمی آ جائے، گرماہٹ میں کمی آ جائے، عذاب میں کمی آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تم کو یہاں نکال دیا گیا تو تمہارا صبر نہیں ہوگا، تم یہ کہو گے کہ تھوڑا سا اور آگے بڑھ، نہیں بس پروردگار عالم بس میں اتنا ہی چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نکال دیں گے قریب میں۔ وہ جب اس قریب میں آئے گا تو اس تھوڑی دیر کے بعد اسے یہ اس کی جھلک جو آگ اڑتے ہیں اور اس کی تپش ہوتی ہے وہ معلوم ہوگی، کہے پروردگار عالم تھوڑی گرماہٹ محسوس ہو رہی ہے، تھوڑا اور آگے کر دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے تم نے وعدہ خلافی کی ہے، تم نے کہا تھا کہ اس کے آگے میں فریاد نہیں کروں گا، کوئی التجا نہیں کروں گا، کوئی درخواست نہیں کروں گا، لیکن تم کر رہے ہو، کہے پروردگار عالم بس تھوڑا سا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر رحم و کرم کریں گے اور تھوڑا اسے آگے کر دیں گے، جہاں اسے کوئی تپش نہیں آئے گی، لیکن وہاں سے اسے ایک درخت نظر آئے گا جس کی ہوا چل رہی ہوگی، ٹھنڈی ٹھنڈی وہاں ہوا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر فریاد کرنے لگے گا اللہ تعالیٰ اس درخت کے نیچے پہنچا دیجئے، تھوڑا آرام ملے گا، تھوڑا آرام اور راحت محسوس کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے پھر تم نے وعدہ خلافی کی، تم نے کہا تھا کہ اس کے آگے جانے کی تمنا اور خواہش نہیں کروں گا، لیکن وہ بار بار درخواست کرے گا، اللہ تعالیٰ وہاں اسے پہنچا دیں گے۔ جب وہ وہاں پہنچے گا اسے جنت دکھنے لگے گی، وہ جنت دیکھے گا، وہاں سے جنت کے نظارے نظر آئیں گے، پھر وہ اب فریاد کرنے لگا اللہ تعالیٰ آپ تو رحیم ہیں، آپ تو کریم ہیں، آپ تو بخشنے والے ہیں، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کے تو ہم بندے ہیں۔ اللہ اتنی تعریف کرے گا اللہ تعالیٰ کی کہ بس وہاں جنت تک تھوڑا پہنچا دیجیے ہم کو، ایک مرتبہ چکر لگا کر آ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے جب تم میری اتنی تعریف کر رہا ہے اور تم مجھے رحیم و کریم کر رہا ہے تو میری رحمت کو بھی دیکھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے جا میں نے تجھے جنت دی اور اس دنیا سے 70 گنا زیادہ بڑی تم نے دنیا میں نے دے دی، جنت دے دی، جاؤ اس میں رہو آرام کرو۔ تو وہ کہے گا اے میرے معبود کہ آپ میرے معبود ہیں، رحم کرنے والے ہیں، رحمان ہیں، اور آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا، واقعتاً میں نے تمہیں دے دی۔ یہ ادنا جنتی کا حال ہے، یہ ادنا جنتی کا۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہوگی کہ دنیا اتنا وسیع ہے، ایک ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی بڑی جنت دے دیں گے، آخر وہ زمین کہاں ہے، وہ جنتیں کہاں ہیں، وہ نعمتیں کہاں ہیں، کیسے لوگ اتنے اتنے بسیں گے؟ میرے بھائیو آج کے وقت میں یہ ساری چیزیں سمجھنا آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں سے ایک وعدہ لیا تھا، کہاں؟ عالم ارواح میں حضرت آدم علیہ السلام کے صلب سے ہم لوگ نکلے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت میں ہم سب سے وعدہ لیے تھے، کیا الستو بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تمام نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں؟ ہم لوگوں نے بھی اس وقت کہا تھا۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کس میدان میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہوں گے، کتنی وسیع و عریض وہ میدان ہوگی۔ آج کے وقت میں سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تھوڑی سی جگہ میں اللہ تبارک و تعالی سب کو سما سکتے ہیں۔ جب انسان سانس لیتا ہے اور سانس باہر نکالتا ہے تو مائکروسکوپ سے، اسی طرح سائنس کہتی ہے کہ اسے دیکھا جائے تو ہزاروں کیڑے باہر نکلتے ہیں۔ ایک آنکھ کے اندر جب اس کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ڈاکٹر بتاتے ہیں لاکھوں کیڑے ہیں انسانوں کے اندر، جراثیم ہے، تو اس کے اندر لاکھوں کیڑے زندہ کیسے ہیں؟ کیسے دیکھ لیتی ہے یہ مشینیں؟ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ دنیا اتنی زمانے کے بعد، اتنی ترقی کرنے کے بعد اپنی چیزوں کو اس طریقے سے دکھا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، انسان اپنے عقل کو وہیں تک استعمال کر سکتا جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے عقل کی سوچ دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اگر رحم کرنے پر آئے تو بندے کو معاف کر دے، لیکن پکڑنے پر آئے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس لیے یہ دنیا کی محبت ہمارے اندر جب آ جائے گی تو پھر کیا ہوگا کہ اتنی بڑی جنت ملنے والی ہے، اسے ہم چھوڑ کر 1 ایکڑ کے لیے، 2 ایکڑ کے لیے، 1 کٹھا کے لیے، 1 دھڑ کے لیے، اس دنیا کے لیے جو فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس چھوٹے بچے کی طرح کہ یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں، ہم ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں میرے ہاتھ میں بچے گا، یہ سوچ کر ہم لوگ آپس میں اسی طرح لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے اس دنیا کے لیے، کیونکہ حب دنیا ہمارے اندر ہے، حب مال ہمارے اندر ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے بارے میں ان کے صاحبزادے مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو باغ لگانے کا بہت شوق تھا، بہت شوق تھا، اور گھر بنانے کا بھی شوق تھا کہ ایک گھر ہوتا، ایک باغ ہوتا، لیکن مالی استطاعت اتنی نہیں تھی، کمزور تھے مالی اعتبار سے۔ لیکن جب وسعت آئے، فراوانی آیا، پیسے آئے، بڑے ہو گئے، اچھے کمانے لگے، تو فرماتے ہیں کہ والد صاحب نے باغ لگایا۔ کہاں؟ اس دیون میں، جس دیون میں دارالعلوم دیون قائم ہے، یہیں کے یہ لوگ رہنے والے تھے، وہاں انہوں نے ایک باغ لگایا، اور باغ میں آم کھانے کا زیادہ شوق تھا تو آم کا باغ انہوں نے لگایا اور ایک مکان بھی بنایا۔ لیکن جب باغ میں جس سال پھل آئے، پہلا پھول دیا، منظر دیا، اس وقت اعلان ہو گیا تقسیم کا کہ اب ہندوستان کو تقسیم کیا جا رہا ہے، پاکستان بننے کا اعلان ہو گیا۔ فرماتے ہیں والد صاحب نے وہاں سے رخصت کی اجازت لے لی کہ بس اب میں اس ہندوستان کو چھوڑ رہا ہوں، اور چھوڑنے کے بعد پاکستان چلے گئے، وہاں شفٹ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں اس واقعہ کے بعد کہ وہ اپنے باغوں کو بھی، اپنے مکانوں کو بھی چھوڑ دیا اور وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر واقعہ بیان کرتے ہیں جب میں یہاں پہنچا تو میں اپنے دل کو بار بار ٹٹولتا تھا، میں اپنے دل کو، لیکن میرا دل یہ کہتا تھا کہ واقعتاً جب میں وہاں سے نکلا اس دیون کی سرزمین سے پاکستان کے لیے تو میرے دل میں اس باغ کی اور اس گھر کی کچھ بھی محبت نہیں رہی، کچھ بھی نہیں رہی۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میں نے اسی وقت اسے چھوڑ دیا اور نکل پڑے۔ تو دل کے اندر جب محبت ہوگی تو دل اسی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے، اور مال اور گھر اور حسن و جمال اور یہاں کے مکانات اور یہاں کے بال بچے جو دنیا میں اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں دی ہیں، یہ ساری چیزیں انسانوں کو روک لیتی ہیں، لیکن جب اللہ کے لیے انسان وقت کرنا شروع کرتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، تو اللہ نعمت بدل اور عطا فرماتا ہے۔ اس سے زیادہ دولت، ان سے زیادہ شہرت، ان سے زیادہ عزت، ان سے زیادہ مکان، اس سے زیادہ بڑے مدارس ان کے وہاں قائم ہو گئے۔ اللہ نے توکل کی بنیاد پر ساری چیزیں وہاں کر دی۔ تو اس لیے اپنے اندر سے حب مال بس ارد گرد ہونی چاہیے، دل کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں نے مثال دے کر کہا کہ کشتی کے اندر اگر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی پانی، اسی طریقے سے دل کے اندر اگر مال آ جائے تو انسان اس دنیا میں ڈوب جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حب مال سے بچیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں گی کہ اگر حب مال ہو جائے گا، دنیا کی محبتیں ہو جائیں گی، تو پھر آپس میں نا اتفاقی بڑھے گی، آپس میں ایک ایک دھوڑ کے لیے اور ایک ایک کٹھے کے لیے آپس میں بھائیوں میں نا اتفاقی بڑھے گی۔ یہ چیزیں کہاں سے آئیں گی؟ یہ چیزیں آئیں گی حب دنیا سے۔ اس لیے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے اسے ختم کیا، نبی نے ختم کرنے کی تعلیمیں دی کہ دنیا فانی ہے۔ ایک حدیث یاد آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پر کے برابر بھی اس کی قیمت ہوتی تو دنیا میں جتنے کافر و مشرک
بسنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی گھونٹ پانی بھی اسے نصیب نہیں کرتے۔ تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ جس طریقے سے وہ بچہ بچپن میں اپنی سب چیزوں کو ختم کرنے کے بعد سمجھتا میں لٹ گیا، آپ یہاں سے جائیں گے جو بڑی دنیا آپ کو ملنے والی ہے، جو جنتیں ملنے والی ہے، آپ سوچیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا۔ یہ ختم ہو جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ملے گا وہی اجر ہے۔ اس لیے دنیا میں جینے کے لیے دولت کی ضرورت ہے، لیکن دولت ارد گرد رہے۔ لیکن اللہ نے خوب دولت دی ہے، دولت یہ اللہ کی نعمت ہے، اسے کہا گیا کہ نعمت ہے، اللہ نے نعمتیں دے دی ہیں تو اس کی قدر کرنی ہے۔ اس کی قدر کس طریقے سے ہوگی کہ پورے اس میں مستغرق غرق نہیں ہو جانا ہے، بلکہ جائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے، جائز جگہ پہ خرچ کرنا ہے، اچھی جگہوں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس مال کی محبت میں اپنے آپ کو ادھر ادھر دنیا میں ہی لگ کر صرف دنیا کے لیے وقف نہیں کرنا ہے۔ تو اسی کے لیے حدیث میں منع کیا گیا ہے شح سے، بخل سے، ظلم سے، کہ ظلم سے بھی مال حاصل نہیں کرنا۔ جس طریقے سے میاں جی نور محمد کا مال حاصل کیا گیا، پھر اس چور کو راستہ نہیں دیکھا، اسی طرح دل میں محبت نہیں آنی چاہیے مال کی، جس طریقے سے مفتی شفیع صاحب کو محبت نہیں آئی تھی چھوڑنے کے بعد، کیونکہ کتنی آرزو و تمنا کے بعد وہ چیزیں لگائی تھی۔ یہ تو اب کے واقعات، لیکن صحابہ کے واقعات کو اٹھائیں گے، تابعین کے واقعات کو اٹھائیں گے تو پتہ ہی چلے گا اسے کتنے سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ اس لیے اپنے دل کو اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول کے محبت کے لیے خالص کرنی ہے۔ یہ دنیا تو آنی جانی ہے، یہاں کی چند چیز کے لیے، چند دنوں کے لیے اگر ہم آپس میں نہ اتفاقی کر بیٹھیں، آپس کی محبت کو ختم کر دیں، بھائی چارگی کو ختم کر دیں، تو پھر آخرت کے لیے رونا ہی رونا ہے۔ کیونکہ یہ دنیا بنانے کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیجا ہے، یہاں ایک سوسائٹی نظام قائم کرنے کے لیے، ایک معاشرہ قائم کرنے کے لیے، آپس میں ملاپ کے لیے بنایا گیا ہے، تنہا انفرادی زندگی کے لیے نہیں، بلکہ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ اگلے ہفتے ہونا گفتگو کی جائے گی کہ اس معاشرے کو ایک تشکیل دی گئی ہے کہ مل جل کر رہنے کے لیے یہاں ایک نظام بنایا گیا دنیا میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتے ہیں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ددیالی رشتہ دار دیا، ننھیالی رشتہ دار دیا، سسرالی رشتہ دار دیا، تاکہ ایک دوسرے سے محبت بنے، ایک دوسرے مل جل کر رہے، نظام قائم رہے، معاشرت اور معیشت ایک طریقے سے مل جل کر چلائیں۔ ایسا نہیں کہ سب تنہا تنہا زندگی گزاریں، اس کی تشکیل ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے ختم فرمائے، اتنی ہی محبت دے جتنی اللہ کا رسول چاہتا ہے، اور آخرت کی طلب ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا سنتوں سے